وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. غالباً ہماری گفتگو صفحہ نمبر 17 پر ہے. 17 پر پہنچ چکے ہیں ہم، اور 16 کا ایک حاشیہ تھا جو 17 تک آ رہا ہے. تو ہم نے خندریسن بروزن فعللیل تک کی گفتگو کو پڑھ لیا تھا، اور اب شروع ہو رہا تھا فائدہ. گفتگو اصل میں ریلیٹڈ ہے وزن کرنے کے بارے میں. وزن سے منسلک گفتگو چل رہی ہے، میزان سے گفتگو چل رہی ہے. ثلاثی اور رباعی اور خماسی ہونے کی صورت میں وزن کے ساتھ کیا ہوگا، مجرد ہو تو وزن کیسا آئے گا، مزید فی ہو تو وزن کیسا آئے گا. یہ بات ہماری چل رہی ہے. اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ صحیح ہے. فادہ یفیدو فائدتن، یعنی وہ مطلب کہ جو آپ کو فائدہ دے، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فعل اور اسم متمکن. اسم متمکن آپ کے لیے واضح ہے، متمکن یعنی معرب. کہہ رہے ان دونوں میں کم از کم حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ فعل میں 4 اور اسم میں 5. یہ تقسیم تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ثلاثی رباعی خماسی، اور فعل کی 2 قسمیں ثلاثی اور. یہ تو پڑھ چکے ہیں نا. اسی جملے کو انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا 1.5 جملے کے اندر کہ فعل اور اسم متمکن میں کم از کم حروف اصلیہ کم سے کم، یعنی اس سے کم نہیں ہو سکتے. اس سے کم فعل میں تو ممکن ہی نہیں ہے، اور اسم میں ہوگا لیکن پھر وہ اس میں متمکن نہیں ہوگا، وہ غیر متمکن ہو جائے گا. جیسے کاف حرف خطاب، یا مثلا ہوا ضمیر، ہاں وہ پھر متمکن نہیں ہے، وہ غیر متمکن ہے، وہ مورب نہیں ہے، مبنی ہے. وہ کم سے کم منیمم یہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ فعل میں 4 اور اسم زیادہ سے زیادہ 5 ہوتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آگا کہ کبھی کبھار آپ کلام عرب میں کوئی ایسا لفظ دیکھ لیں، فعل ہو اور 2 حروف پر مشتمل ہو، فعل ہو اور 1 حرف پر مشتمل ہو سکتا ہے آپ دیکھیں. تو اس وقت آپ پریشان مت ہو جائیے گا. وہ ابھی بیچارہ مجبوری کی وجہ سے اس کا ایک بندہ رہ گیا، اس کے 2 بندے بیچارے شہید ہو گئے، یا 2 بندے رہ گئے، ایک شہید ہو گیا. صحیح ہے وہ اصل میں 3 حرفی، 3 حرفی سے کم نہیں ہو سکتا ہے اصل میں، حقیقت میں. وہ پھر صرف کے کسی نہ کسی قانون کی وجہ سے اس کے حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ مطلب آپ کو آج کے اس حاشیے میں فائدے میں بتلانا چاہ رہے ہیں. حقیقی طور پر فعل 3 حروف پر مشتمل، کم سے کم 3، اس سے کم پر حقیقت میں نہیں ہو سکتا. اگر کہیں پر آپ کو دکھے تو آپ یہی کہیں گے کہ آگے پیچھے کہیں شہید ہو گئے، آگے پیچھے کہیں کسی نہ کسی قانون کی نظر ہو گئے. ہاں مثال آ رہی ہے. اور بعض حروف کے حذف ہو جانے کے بعد فعل میں 1 2 حروف رہ جاتے، نہیں 1 یا 2 حرف رہ جاتے. مثلا قرآن میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. یہ قی ایک لفظ ہے، قی فقط 1 حرف پر مشتمل فعل. دیکھیں قی، ہاں قی سیغہ ہے، یہ پورا سیغہ ہے. ایک مفرد، مذکر، مخاطب، از فعل امر. ہاں بولیں گے یار یہ کیسا امر ہے، ہم نے تو اضرب پڑھا.
صحیح نہیں ہے یہ کیسا ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. ابھی 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 یہ ایک حرف کی مثال. دوسری ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے قل. قل قرآن میں آتا نہیں آتا ہے؟ قل رب زدنی علما. قل یا ایھا الکافرون. قل اعوذ برب. یہ قل کتنے حروف ہیں؟ دیکھو بابا ظاہری طور پر تو دو ہی ہیں. یہ بھی سیغہ ہے وہی والا ایڈریس وہی ہے. مفرد مذکر مخاطب از فعل امر. آپ نے ابھی کہا جناب کہ تین حروف سے کم پر مشتمل نہیں ہوتا. ہاں کم از کم تین حروف پر مشتمل ہونا چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ یہ فعل ہے ایک حرفی، یہ فعل ہے دو حرفی. تو جواب جیسے قی اور قل. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوگا کہ اور حروف کی زیادتی کے بعد فعل میں زیادہ سے زیادہ 6 حرف ہوتے ہیں. بھائی فعل خماسی تو نہیں ہوتا نا، زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ رباعی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن کہتے ہیں آگا جان ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس کے ساتھ اضافی ایکسٹرا حروف بہرحال مل بھی جائے نا تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 حروف پر مشتمل ہوگا. مثال دیں گے. اور اسم ہو سکتا ہے 7 حروف تک بھی چلا جائے. دونوں کی مثال دیتے ہیں. جیسے استغفر. استغفر قرآن میں آ گیا استغفر. یہ سورہ مبارک نصر میں آتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. یعنی استغفر یہی تو ہے، ایڈریس یہی ہے. حروف گنو 1 2 3 4 5 6. ٹھیک سنے سنے سنے. اور آگے ایک اور لفظ انہوں نے لکھ کر دیا استغفار. رائٹنگ میری بہت اچھی ہے اس کی ٹینشن نہیں لیجیے گا. استغفار حروف گنو 1 2 3 4 5 6 7. آپ نے تو کہا تھا اسم زیادہ سے زیادہ خماسی ہوتا ہے. آپ نے تو کہا تھا فعل زیادہ سے زیادہ رباعی ہوتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جواب بابا جواب واضح ہے یار، آپ کے لیے ٹینشن نہیں لو. اگر ادھر ایک رہ گیا 2 شہید ہو گئے، اگر ادھر 2 ہے تو 1 شہید ہو گیا ہے. یہ کی اصل میں وقیا مادہ ہے. وقیا وقیا کا مطلب ہوتا ہے بچانا. یہ کل اصل میں مادہ ہے قولا. حقیقت میں یہ 3 حرفی ہے. اور یہ بھی یہ استغفرہ میں بھی حقیقت وہی غین فا را. 3 حرفی 3 حرفی 3 حرفی. مطلب زیادہ سے زیادہ کہنا بتانا چاہ رہے تھے نا، زیادہ سے زیادہ. تو فعل غفرا. استغفار میں بھی وہی مادہ تو وہی ہے نا غفرا. اس کا مطلب ادھر یہ 6 تھے نا تو یہ 3 ہو گئے، باقی 3 ایکسٹرا ہیں. وہ کیا ہے؟ حمزہ سین تا ایکسٹرا اضافی ہے. ہاں شاباش. استغفر کا جو ہے وہ اصل جو ہے وہ غفرا ہے مادہ. 3 حروف ایکسٹرا ہے، 3 حروف زائد ہے. ادھر 7 ہے نا تو 3 تو اوریجنل ہو گئے، باقی 4 2 الف ہے، ایک حمزہ ایک الف ایک سین اور ایک تا، 4 ایکسٹرا مادہ غفر ہے. تو کہنے لگا آگا استعمال میں کبھی کبھار آپ کو ہو سکتا ہے کوئی 1 ملے، کبھی 2 ملے، کبھی 4 ملے، کبھی 6 ملے. اسم تو ہو سکتا ہے 7 تک بھی چلا جائے. لیکن آپ ٹینشن مت لیجئے گا، وہی حروف جو ہم نے آپ کو بتا دیے وہی ہیں کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 ہی قسمیں، ثلاثی رباعی خماسی. اور فعل کی 2 ہی قسمیں، ثلاثی اور رباعی. اس کے علاوہ اگر کوئی گڑبڑ ملے تو یا تو وہ کمی ہوئی ہے یا وہ زیادہ ہوا ہے. کمی اس کا مطلب ہو سکتا ہے حرف اصلی ہی چلا جائے. جیسے یہاں پر وقایا میں واو حرف اصلی تھا چلا گیا، یہ حرف اصلی تھا الگ چلا گیا. یہاں پر قولا میں یہ واو حرف اصلی عین الفعل حذف ہو گیا. اب کیوں حذف ہوا یہ ایک سوال ہے جو انشاءاللہ اپنے جگہ پر بعد میں آئے گا. دوبارہ غور کیجئے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں، باتیں ذرا پراگاندہ نہ ہو جائیں. کہہ رہے آگا
فعل اور اسم متمکن میں کم سے کم حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم، کم سے کم، اس سے زیادہ، اس سے نیچے نہیں ہو سکتے، اور زیادہ سے زیادہ فعل کی تعداد ہم نے پڑھی تھی کہ 4 حرفی یعنی رباعی، اور اسم خماسی ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن بعض حروف حذف ہونے کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان 3 میں سے بھی بعض حروف حذف ہو جاتے ہیں، وہ ایک رہ جاتا ہے یا 2 رہ جاتے ہیں۔ ایک رہ جانے کی مثال قی، 2 رہ جانے کی مثال قل، اور بعض حروف کے حذف ہو جانے کے بعد فعل میں 1 2 حرف رہ جاتے ہیں، جیسے قی اور قل وغیرہ، اور حروف کی زیادتی بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے، یعنی ایکسٹرا حروف آ جاتے ہیں، اور حروف کی زیادتی کے بعد فعل میں زیادہ سے زیادہ 6 حروف ہوں گے، اور اسم میں زیادہ سے زیادہ 7، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا 2 لفظ انہوں نے لکھ دیے، زیر زبر پیش آپ خود لگا دیجیے گا، بعد میں غلط پڑھتے ہیں، جب آپ میں امتحان لیتا ہوں نا آپ سے تو آپ تلفظ غلط کرتے لفظوں کا۔ پہلا لفظ ہے استغفرا کہہ دیں یا استغفر کہہ دیں، دونوں صحیح ہے۔ اگر آپ اس کو استغفرا پڑھیں گے تو فعل ماضی بن جائے گا، اور اگر آپ نے اس کو استغفر پڑھا تو فعل امر بن جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا استغفار، استغفار یہ مصدر ہے باب استفعال کا، جو ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا حاشیہ گزشتہ صفحے کا مکمل ہو جاتا ہے، اور اب ہم آتے ہیں 17ویں نمبر صفحے پر، ابتدا سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، یعنی خود متن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ زوار سائیں اوکے، یعنی تم معافی مانگو، تم خدا سے استغفار کرو۔ یہ مصدر ہے نا استغفار، شعر یہ نا، یہ فعل ہی ہے نہیں، اس کا اسم یہ رہا مصدر استغفار، ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا صاحب، اچھی بات ہے۔ ابھی چونکہ آپ نے سارے اوزان نہیں پڑھے، آپ نے سارے وزن نہیں پڑھے، ابھی تو آغاز کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی تو ہمیں صرف ڈیفینیشنز پتا چل رہی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حرف صحیح کس کو کہتے ہیں، حرف اصلی کس کو کہتے ہیں، حرف زائد کس کو کہتے ہیں، ہاں ابھی تک تو ہم صرف یہی پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی تو آغاز ہے۔ حکم ہو رہی ہے ثلاثی مجرد، پیج نمبر 17 شروع سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ضربا بروزن، شاباش، اور جب کہہ دیا ثلاثی مزید فیہ تو اس کا مطلب وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی موجود ہو۔ اچھا اب یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ آیا ایک سے زیادہ حرف زائد ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں ہو سکتے ہیں۔ مثلا 3 حرف ہیں اوریجنل، 3 ہیں، 3 اصول ہیں، تو ایک بھی بڑھ سکتا ہے اضافی، 2 بھی بڑھ سکتے ہیں، 3 اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں زائد جو ہے نا، کیونکہ اصلی 3 ہے نا، اس سے تعداد بڑھ نہیں سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اصلی 3 ہو اور زائد 4 ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ 3 سے زیادہ زائد نہیں ہو سکتے، یہ کم ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے مثال ملاحظہ کریں، جیسے فرض کریں آ گیا اکرما، اب اکرما کا مادہ اصلی ہے کاف را میم، کروما، صحیح ہے، باب افعال میں لے کر بن گیا اکرما۔ یہاں پر 3 اصلی ہے، ایک زائد ہے، صحیح ہے، حمزہ۔ اب یہاں پر تو مثال انہوں نے دی، میں دے دیتا ہوں۔ مثلا دیکھیں اکتسبہ، قرآن میں بھی آیا ہے، یہ اکتسبہ میں جو ہے حروف اصلی ہیں 3، کاف، زائد کتنے،
حمزہ اور تا. اکتسب. کسبہ میں نے نکال دیا تو تا آ گیا. کتنے حروف زائد ہو گئے. اور تین کی مثال یہ رہی. تین کی مثال یہ رہی نا. غفرہ مادہ ہے اور یہ تین حروف زائد ہے. یہ تو اسم ہے, یہ فعل کی بات چل رہی ہے ابھی. اسم میں ہو سکتا ہے اس میں. نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا. ابھی فی الحال صرف اسی کی بات, تین کی بات چل رہی ہے تو اسی لیے میں نے اس سے آگے نہیں چھیڑا. بات چل رہی ہے ثلاثی کی. ثلاثی کے بعد اگر مجرد کہا جائے تو مجرد کی تعریف کیا ہے؟ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو, جس میں صرف حروف اصلیہ. کل تعریف گزر چکی ہے بھائی. ایسے دیکھ رہے ہو میرے کو, ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی جو نا تو ایسا سوال کر لیا ہو کہ چاند کے پیچھے کیا ہے. چلے, ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے ضرب افعال. مزید الفی کہا تو اس دن بتا دیا, مزید الفی یعنی جس کے اندر کوئی زائد حرف. اب وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں. اب پھر دیکھیں کہہ رہے گا اسی طرح, نیچے پڑھ رہا ہوں, اسی طرح ربائی کی بھی دو قسمیں, ایک ربائی مجرد اور ایک ربائی. ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ربائی مجرد اور ربائی مزید الفی. تھوڑا سا راستہ بنا لیں. ربائی مجرد کی مثال ملاحظہ فرمائیں, یہ آپ کے ذہن میں ہے. ربائی مجرد وہ کلمہ جس میں چاروں کے چاروں حروف اصلیہ ہیں اور کوئی حرف اس کے اندر زائد نہ ہو. جیسے دحرجہ, یہ دال, یہ ہا, یہ را, یہ جیم, یہ چاروں کے چاروں اصلی ہے. تبھی تو وزن فعللا بنا ہے. اگر جیم ایکسٹرا ہوتا تو جیم ایز اٹ ایز نیچے اترنا چاہیے تھا نا, فعلجا ہو جانا چاہیے تھا اگر ایکسٹرا ہوتا تو. لیکن ایکسٹرا نہیں ہے. ایکسٹرا کی نشانی ہی ہے کہ وہ موزون میں ہوگا تو وزن میں بھی ہوگا. دیکھیں دہراجا بر وزن فعللا. فعللا دیکھ کے بولو یار تم نیچے چلے گئے, میں اوپر ہوں ابھی تک یار. اور ربائی مزید فیہ وہ کلمہ کہ جس میں چار حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو. جیسے دہراجا پہ تا بڑھا دو, تدحرجا. یہ بھی فعل ہے, یہ چیپٹر ہے باقاعدہ, انشاءاللہ آپ گردان کرو گے اس کی. صحیح ہے. تدحرجا تدحرجا تدحرجو تدحرجت تدحرجتا تدحرجنا تدحرجتا, پوری گردان ہوتی ہے اس کی. جی ایسا ہی ہے, جو چیز جہاں موجود ہے اس کو وہیں رکھیں گے. ہاں حرف زائد کہیں بھی آ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ درمیان میں آئے, یا ضروری نہیں ہے آخر میں آئے. شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے, آخر میں بھی. وزن صرفی اس کا بالکل ایگزیکٹ یہ وزن صرفی ہے, تفعللا. بالکل ایگزیکٹ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تفعللا. کیوں؟ کیونکہ تا ایز اٹ از نیچے آ گیا, باقی فعللا کی جگہ پر فعللا موجود ہے. واضح ہو گیا بابا. خماسی کی بھی ظاہر ہے اسی طرح سے دو قسمیں ہو جائیں گی, خماسی مجرد اور خماسی مزید. خماسی مجرد وہ کلمہ ہے کہ جس میں پانچ حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے جحمرشن, بوڑھی عورت, بروزن فاعلل. خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں پانچ حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی موجود ہو. جیسے مثلا خندریسن, اس کا معنی کر رہے ہیں پرانی شراب, یا پرانی گندم کو کہتے ہیں خندریس. اب اس کے اندر دیکھیں یا کو ایز اٹ ایز لا رہے ہیں, باقی کوئی بھی حرف نہیں آیا, نہ خا, نہ دال, نہ نون, نہ را, نہ سی. اس کا مطلب یا زائد. ماشاءاللہ. فعللیل. فعللیل صحیح نہیں آگا. یہ اچھا سوال ہے, لیکن یہ سوال ہے آپ کم از کم 2 دن پہلے پوچھنا تھا. ہاں اس کا جواب ایک تو یہی ہے. یہ دیکھیں کیونکہ یہ آپ کا سوال اچھا ہے, لیکن یہ سوال 2 دن 3 دن پہلے جب درس شروع ہوا تھا نا, اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آغا میزان اور معیار فا این لام کا مجموعہ ہے, وہاں پر یہ سوال بن سکتا تھا. ایسا کیوں؟ تو جواب
اس کے کئی ایک جوابات ہیں، بعض نے بنائے، لیکن وہ سارے جواب اختراعی ہیں۔ اختراعی کا مطلب ہوتا ہے یار اپنی ایجاد کر لینا، اپنا کوئی جواب بنا لینا، مسئلہ نہیں۔ مثلا کیا ہے، جو جنہوں نے آپ کو ایزی کر کے، ایزی وے میں اگر سمجھانا چاہوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آغا صرفی رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے والے علماء صرف نے اسی کلمے کو چن لیا، بس آسان ہے ان کے لیے، ورنہ اس کے جوابات ہیں جو بڑی کتابوں میں انشاءاللہ ضرورت پڑی، یا صرف میر میں اگر میں نے آپ کو مدرس افغانی کا حاشیہ پڑھایا تو بتا دوں گا، وَإِلَّا ابھی اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، اور وہ جواب بھی اختراعی ہے کہ فاعل لام ہی کیوں، باقی کیوں نہیں، چھوڑو یار، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ اے عزیز طالب علم، اے عزیز طالب علم، کیا حال ہے، خیریت سے؟ اے عزیز طالب علم، اسم اور فعل کی جملہ قسمیں، جملہ کے اوپر لکھے تمام، جملتن کا مطلب ہوتا ہے تمام، یہ جملہ وہ اردو والا جملہ نہیں ہے، یہاں پر جملہ کا مطلب ہے تمام، سارے کے سارے، کہہ رہے گا اسم اور فعل کی تمام قسمیں 7 قسموں سے باہر نہیں ہیں، 7 قسموں کے اندر اندر ہیں، اور وہ 7 اقسام درج ذیل ہیں۔ پیج نمبر 18، صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ یار انہوں نے جو آگے پیچھے لکھا ہے کتاب صرف میر میں، اس کو ایک شعر کی صورت میں لکھا گیا ہے، صحیح ہے؟ صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے یاد کیا ہوا شعر مجھے یاد ہے، صحیح 1، مثال 2، مضاف 3، لفیف 4، ناقص 5، محموز 6، اجوف 7۔ شعر میں نے نہیں بنایا، صحیح ہے نا، یہ مشہور شعر ہے جو کتاب صرف میر کے اندر ملاؤ۔ آپ کو اس کو یاد کر لیں تو ایزی ہو جائے گا، اس کو تو ایک ایک کریں گے، آگے پیچھے یاد کریں گے تو ترتیب بگڑ جائے گی، تو بھول جائیں گے۔ است فارسی میں کہتے ہیں ہے، صحیح ہے، ارے واہ شاہ است حسین، صحیح ہے اور مثال ہے اور مضاعف، لفیف و ناقص و محمود و، سب کے درمیان میں واو ہے، واو کا ترجمہ ہوتا اور، صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف، یہ شعر ہے۔ کہہ رہے ہیں آغا اسم جو ہے نا، اسم ہو یا فعل، وہ ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے، یا وہ صحیح ہوگا، یا وہ مثال ہوگا، یا وہ مضاف ہوگا، یا وہ لفیف ہوگا، یا ناقص ہوگا، محموز ہوگا، اجوف۔ اسی طریقے سے فعل بھی یا صحیح یا مثال یا مضاف یا لفیف و ناقص و محموز و اجوف، ان میں سے باہر، ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا اب اس کا ذرا میں حاشیہ پڑھنا چاہوں گا صفحہ نمبر 17 کا، تو آپ ذرا دقت کیجئے گا۔ قولہ، کس کا قول؟ شیخ بہائی مرحوم کا قول، اور وہ قول یہ تھا کہ 7 اقسام سے باہر نہیں۔ کہہ رہے ہیں اگر ذرا ہم اس کو سمجھانا چاہیں گے آپ کو، ان 7 اقسام سے مراد اسم متمکن اور فعل کی وہ 7 اقسام ہیں۔ بھائی سوال ہے نا کہ یہ تقسیم بھی آپ نے کس معیار سے کی؟ آغا احتشام، مبنائے تقسیم، معیار تقسیم، تو بات اصل میں آغا احتشام سے کھلی تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آغا ہر تقسیم کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، ہر تقسیم کے اندر کوئی نہ کوئی مبنا ہوتا ہے، ہر تقسیم کا کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے، ہر تقسیم کا کوئی نہ کوئی لحاظ ہوتا ہے،
ہاں ماشاء اللہ، یہ سارے لفظ یاد ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ اسم اور فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے، تو یہاں آپ کا مبنا کیا ہے؟ کس معیار پر آپ نے یہ تقسیم کی؟ ایک سوال تو ابھرتا ہے نا، حاشیے میں اس کا جواب دے رہے ہیں. قولہ 7 اقسام سے باہر نہیں ہے. ان 7 اقسام سے مراد اس میں متمکن اور فعل کی وہ 7 اقسام ہیں جو اب معیار بتا رہے ہیں، جو حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے بنتی ہیں. میری طرف توجہ کریں. کتنے حروف ہیں حروف تہجی عربی کے؟ 29 یا 28. 28 یا 28. 28 ہیں حروف تہجی عربی کے اعتبار سے. ان میں سے 3 کو الگ کر دو. واو، 25. یا، الف. ان تینوں کو الگ کر دو. اس کے علاوہ جو 25 ہیں ان کو حروف صحیح کہتے ہیں اور ان کو حروف علت کہتے ہیں. علت، علت زائد نہیں. علت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بعد میں، وہ بھی چھوڑ دیں ابھی فی الحال. ابھی آ رہا ہوں، ابھی حاشیہ شروع ہی اب کیا ہے میں نے. جو یہ تقسیم کا معیار جو حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی تقسیم کا معیار یہ ہے، اور یہ کتاب میں مذکور ہیں. مذکور یعنی جن کو ذکر کیا گیا. انہی 7 اقسام کو اصطلاح صرف میں، یعنی علماء حضرات علماء صرف یہ نام دیتے ہیں ان کو، اس شعر کو تو کہتے ہیں 7 اقسام. ہاں، اصطلاح صرف میں ان کو کہتے ہیں 7 اقسام. 7 فارسی میں کہتے ہیں 7 کو. اور بعض صرفی کہتے ہیں آگا کیوں 7 کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ اگر آپ کی تقسیم کا معیار ہے ہی حرف صحیحہ اور حرف علت، تو آپ بولو یہاں صحیح ہے یا معطل ہے بس. علت سے بنتا ہے معتلن. علت سے ایک لفظ بنتا ہے معتلن، یعنی ایسا کلمہ جس میں حرف الا ہو اس کو کہتے ہیں معتل، اور ایسا کلمہ جس میں حرف الا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صحیح. تو بعض صرفیین 2 ہی قسمیں شمار کرتے ہیں، ایک صحیح اور دوسری معطل. اور بعض کہتے ہیں نہیں یار تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، بعض 3 قسمیں بتاتے ہیں، ایک صحیح، ایک کہتے ہیں معطل، اور تیسری ہے مضاعف. بعض کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا یار اور آگے بڑھو، بعض 4 قسمیں. وہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ایک صحیح، ایک محموز، ایک مضاف، ایک معطل. صحیح ہے، ساری قسمیں صحیح ہیں. صحیح جو یہ کہتے ہیں نا کہ آغا جان صحیح اور معطل، ادھر میری طرف دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں نا فقط یہ 2 ہیں صحیح اور معطل، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جس میں حرف الا نہ ہو بس. اگر حرف الا آ جائے گا تو معطل. بعض نے کہا 3 قسمیں، ایک کیا صحیح، ایک کہا معطل، ایک کہا مضاف. مضاف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل، مضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل. کوئی بھی ڈبل ہم جنس اسی کو کہتے ہیں، ہم جنس اسی کو کہتے ہیں. جیسے قرآن میں آ گیا فرض کریں رب، الحمدللہ رب العالمین، رب، رب میں 2 بائیں، یعنی 2 حروف ایک جیسے نا، اس کو کہتے ہیں مضاعف. تو وہ 3 قسمیں کرتا ہے. کہتا ہے ایک وہ جس میں حرف صحیح ہو، دوسرا وہ جس میں حرف الا ہو، تیسرا وہ جس میں 2 ہم جنس ایک جیسے آ گئے. وہ صحیح ہوں گے یا صحیح ہو یا حرف الا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جیسے فرض کریں مثال دے سکتا ہوں، ایک میزن، میزن میں یہ مضاف ہے فرض کریں، مثال دے رہا ہوں. یہاں پہ درمیان میں یا ہے، حرف الا ہے، وہ دگنا ہے. اچھا بعض کہتے ہیں نہیں 4 قسمیں. وہ 4 قسمیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم حمزہ کو الگ کرتے ہیں، ان 28 حروف میں حمزہ کو الگ کرتے ہیں، اور حمزہ کی ایک الگ قسم بناتے ہیں. وہ کلمہ جس کے اندر حمزہ آ جائے اسے محموز کہا جائے گا. یعنی اب سنیں، جس میں ہم جنس آ جائے مضاف، جس میں حرف الا آ جائے معطل، جس میں حمزہ آ جائے محموز، اور جس میں یہ تینوں نہ ہو وہ صحیح. اور بعض اس سے آگے بڑھ گئے. وہ کس سے آگے بڑھ گئے؟ انہوں نے کہا ادھر دیکھیں گا، انہوں نے کہا معطل کی پھر قسمیں، جنہوں نے 7 کی ہیں نا وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں معطل کی قسمیں 4 قسمیں. وہ کیسے بھی آتے ہیں دیکھیں، کتاب والا اگر بیان کرتا ہے تو میں بیان کروں گا، ورنہ نہیں بیان کروں گا. دیکھیں آئیے دیکھیں کتاب میں صفحہ نمبر 18، صحیح لکھا ہوا ہے، صحیح الف. حاشیہ نیچے بعد میں پڑھوں گا، پہلے
متن پڑھ رہا ہوں شیخ صاحب کا. وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور دو حروف ہم جنس نہ ہو. نو پہ نہ پہلے لکھا ہوا ہے نا، یعنی یوں ہے، نہ حرف اللہ ہو، نہ حمزہ ہو، نہ حروف دو ہم جنس ہو. دیکھا، یعنی بالکل کلیئر ہو، جیسے ضربا نہ کوئی حرف اللہ ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حروف ہم جنس ہے. صحیح ہے. اچھا دو مثالیں دے رہا ہے، ایک ضربن ایک ضربا. کیوں؟ ضربن اسم کی مثال ہے، ضربا شاباش. جیسے ضربن اور ضربا. یار مثال دیتے وقت بعض طلاب سے میں نے امتحان میں مثالیں پوچھ رہا ہوں تو مثال ایسا لگ رہا ہے فیوز اڑ گیا ان کا. مثال سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہے یار. جیسے ضربن اور ضربا، بروزن فعلن اور فعلا. ہاں ٹھیک ہے. نوٹ، یہ وہ پیسے والا نوٹ نہیں ہے، یہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ، قیمتی پوائنٹ. کہہ رہے گا حروف علت یعنی کیا مطلب بھائی؟ آپ حروف اللہ اللہ لگا کے رکھا، سمجھاؤ تو صحیح. کہہ رہے گا حروف اللہ تین ہے، واو، الف اور یا، جن کو یاد کرنا بڑا آسان ہے. ہاں سندھی میں کہتے ہیں اڑے گھوڑا، عربی میں بولتے ہیں وائے. وائے، وائے ہو مجھ پر، وائے ہو ہم پر، وائے ہو تم پر. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ وائے جو ہے نا، واو، وائے الف یا، یہ عربی کا لفظ ہے. افسوس، افسوس ہو تم پر. وہ بندہ کہ جو اپنا نقصان کرتا ہے، جب وہ افسوس کرتا تو کہتا ہے وائے ہو مجھ پر کہ میں نے یہ نقصان کیا. صحیح ہے. تو یہ عرب جی یہی لفظ ہوتا ہے وائی، واو الف یا کا مجموعہ. ہاں ٹھیک ہے نا. چلے دوبارہ آسان بات، اہم بات، حروف اللہ کتنے؟ تین ہیں، واو یا الف، ختم. یار بلا وجہ کی بات ہے. چلے حاشیہ نمبر 1 اسی صفحے کا. یار آپ نے اوپر کا صحیح، ذرا صحیح کے بارے میں ذرا کھول کے سمجھاؤ. صحیح کیا؟ کہ رہا قولہ صحیح، شیخ بائی کا یہ قول کہ صحیح، صحیح کا لغوی معنی ہے تندرست. ہاں تندرست یعنی ٹھیک ٹھاک، جس میں کوئی لنگڑا لولا پن نہ ہو. یہ تو ہے لغت کا معنی. صحیح یعنی بالکل سیٹ ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تندرست ہے. ہاں بھائی طبیعت کیسی ہے؟ صحیح ہے. دیکھا، یعنی تندرست ہے تبھی کہتے صحیح ہے. اب جاتے ہیں ہم علماء صرفیوں کے پاس، علماء صرف، ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی جان کیا خبر چاہ رہے، ذرا ہمیں بتاؤ کہ صحیح آپ کس کو کہتے ہیں؟ اس صرفیوں کی اصطلاح میں اس سے مراد، یعنی صحیح سے مراد وہ کلمہ ہے جس کی تعریف کتاب میں اوپر مذکور کر دی گئی. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا اسم اور فعل کہ جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف اللہ ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ہم جنس دو حروف ہو. یہ ہے صحیح. سمجھ رہے؟ کہہ رہے یار بھائی تو آپ نے ایسا کلمہ کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہو، اس کا نام صحیح رکھا کیوں؟ اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. ہاں نام رکھنے کی وجہ. آپ نے ضربہ کو صحیح کیوں رکھا نام؟ اس کا نام صحیح کیوں کہتے اس کو؟ کہہ رہے صحیح اصطلاحی کو صحیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرف اللہ نہیں ہوتا، حمزہ نہیں ہوتا، اور دو حروف ہم جنس، دو حروف ہم جنس نہیں ہوتے. یہ تینوں نہیں ہوتے. اچھا ان تینوں کا ایک مسئلہ ہے، حرف اللہ کا ایک مسئلہ ہے، حمزہ کا ایک مسئلہ ہے، اور دو حروف اگر ہم جنس ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو ان تینوں کا ایک مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اعلال اور تغیر، تبدیلی، بدل جاتے ہیں. جیسے ادھر ہم نے لکھا تھا نا کل، میں نے کہا یہ قولا ہے، یہ دیکھا میں نے کہا نا واو حذف ہو گیا، یہ واو بیچارہ کمزور ہے شہید ہو گیا. ادھر دیکھو وقایا میں واو اور یا، دیکھا یہ حرف اللہ ہے، ان کے اندر آتی تھی تبدیلی. لیکن جو حرف صحیح ہوتا ہے نا کاف، وہ دیکھو ڈٹا رہا، باقی سارے ادھر ادھر گر گئے، واو بھی گر گیا، یا بھی گر گیا. ادھر کل میں دیکھو کاف لام ہے، واو گر گیا.
کہتے ہیں آغا یہ حرف الا، یہ حمزہ، توجہ میری طرف آیا، توجہ میری طرف، اور دو حروف ہم جنس، ان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آ جاتے ہیں تو ان کے اندر تغیر، تبدیلی وغیرہ وغیرہ آ جاتی ہے۔ اور جس کے اندر تبدیلی آ جائے اس کا مطلب یہ بیمار ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی مر جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں۔ ہاں بابا ان کو چھوڑو یار، بیمار ہے، علیل ہے، کیا ہے؟ علیل اسی علت سے نکلا ہے۔ ہاں اب تو سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے وجہ تسمیہ بیان کی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ صحیح اصطلاحی کو صحیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرف علت، حمزہ اور دو حروف ہم جنس کہ جو ہمیشہ اعلال اور تغیر کا سبب بنتے ہیں، نہ ہونے کی بنا پر یہ تعلیلات سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور تغیرات سے بھی۔ تعلیلات کا مطلب ہوتا ہے واو یا الف کا بدلتے رہنا۔ اب یہ واو یا الف کبھی کبھار ساکن ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار یہ واو یا الف بدل جاتے ہیں دوسرے سے، کبھی یہ واو یا الف حذف ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تعلیلات۔ تغیرات کا مطلب ہوتا ہے حمزہ بدل جائے واو میں، حمزہ بدل جائے یا میں، حمزہ بدل جائے الف میں، اس کو کہتے ہیں تغیر۔ کیا کہتے ہیں؟ تغیر، تبدیلی۔ اسی لیے اس کو یعنی صحیح کو سالم بھی کہتے ہیں۔ صحیح کا دوسرا نام ہے سالم۔ سالم یعنی سلامتی والا، بچ گیا، تغیر اور تبدیلی سے بچ گیا۔ آگا یہاں تک کی جو گفتگو تھی یہ تھی گفتگو علماء صرف کی گفتگو تھی۔ جب ہم صرفی علماء کے پاس گئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی صحیح کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں نہ حرف الا ہو، نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو۔ اوہ ہے میں نے نیا لفظ بول دیا، نہ تضعیف ہو۔ پوچھا جائے تضعیف کس کو کہتے ہیں؟ دو حروف ہم جنس ایک جیسے کسی کلمے میں آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں تضعیف۔ بس ایسا کلمہ جس میں تینوں چیزیں نہ ہو اسے کہتے ہیں صحیح، اور صحیح کا دوسرا نام کیا ہے؟ یار بولو نا ساتھ یار، کیا عجیب بولو، سالن یاد رہتا ہے، سالم یاد نہیں رہتا۔ اب ہم گئے نحویوں کے پاس، نحویوں نے کہا یار تم کہاں لٹکے ہوئے ہو، فاعل لام کو چھوڑو، بس لام الفعل پہ نظر رکھو۔ وہ کہتا فقط لام الفعل پہ نظر رکھو، اگر آخر میں لام الفعل پہ حرف الا تو معطل، حرف الا نہیں ہے تو صحیح ہے۔ اور نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف الا نہ ہو۔ یہ لفظ زید، ادھر دیکھو میری طرف، یہ زید دیکھو، پہلا کیا ہے؟ زا، دوسرا کیا ہے؟ یا، تیسرا کیا ہے؟ دال۔ اگر صرفیوں کے پاس جاؤں اور پوچھوں یہ کلمہ صحیح ہے یا معطل، وہ کہیں گے معطل ہے۔ صرفیوں کے پاس جاؤں گا وہ بولے گا ہاں ہے، معطل ہے۔ ابھی دیکھو ایک لفظ پیچھے آیا وضع، صرفیوں سے پوچھوں گا وہ بولے گا معطل ہے، کیوں؟ وہ کہے گا واو ہے۔ لیکن نحوی علماء زید اور وضع ان دونوں کو بولیں گے نہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کی نظر فاعل فعل اور عین الفعل پہ نہیں ہے، ان کی نظر لام الفعل پہ۔ لہذا مثال بناتا ہوں ایک چھوٹی سی، رمیا، یہ دونوں کے نزدیک معطل ہے، صرفیوں کے نزدیک بھی معطل، نحویوں کے نزدیک بھی معطل ہے۔ ہاں یہ لفیف اسی کو کہتے ہیں، یہ جو لفیف آیا نا، لفیف، یہ اسی کو کہتے ہیں جو انشاءاللہ تعریف بعد میں آئے گی۔ آج کے درس